فرض کریں کوئی شخص ایک جدید کار چلا رہا ہے، اس میں ایک خاص قسم کے کنٹرول اور پیشن گوئی کی توقع ہوتی ہے نا؟ مطلب ڈرائیور بریک دباتا ہے تو گاڑی رک جاتی ہے، اسٹیئرنگ گھماتا ہے تو وہ مڑ جاتی ہے۔ بالکل، سب کچھ بالکل واضح، سیدھا اور ایک میکینکی اصول کے تحت کام کر رہا ہوتا ہے۔ ایک سیدھا سا نظام ہوتا ہے۔ ہاں، اور انسانی فطرت کو بھی یہ بہت پسند ہے کہ چیزیں کنٹرول میں رہیں، ان کی درجہ بندی کی جا سکے اور وہ نظر آنے والے اصولوں پر چلیں۔ صحیح بات ہے، یعنی اگر ایک مشین کی خرابی ہو تو اسے مینول پڑھ کر ٹھیک کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کی ساخت سب کے سامنے ہوتی ہے۔ لیکن جیسے ہی ہم انسانی ذہن، ہمارے رویوں اور ہمارے اندرونی جذبات کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں تو وہ کنٹرول والا اسٹیئرنگ وہیل اچانک غائب ہو جاتا ہے۔ بالکل غائب ہو جاتا ہے۔ اور پھر ہم حیران ہوتے ہیں کہ مسئلہ کیا ہے۔ بالکل۔ ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ انسان منطقی فیصلے کرتا ہے، مگر در حقیقت ہم ایسی چیزوں کو سمجھنے اور چلانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں جو انتہائی پیچیدہ، دھندلی اور غیر واضح ہیں۔ اور اسی لیے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ انسان جانتا ہے کہ ایک کام اس کے لیے نقصان دہ ہے، پھر بھی وہ وہی کام کرتا ہے؟ یہی تو، یہ واقعی نفسیاتی اور جذباتی الجھنوں کی ایک ایسی دنیا ہے جہاں کوئی سیدھا اور سادہ مینول کام نہیں آتا۔ بالکل نہیں آتا۔ ہر انسان کے اندر ایک الگ ہی کائنات آباد ہے جس کے اپنے اصول ہیں جو بظاہر کسی منطق کو نہیں مانتے۔ صحیح کہا آپ نے۔ جب ہم انسانی رویوں کی گہرائی میں جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے بیشتر اعمال شعوری فیصلوں کے بجائے گہرے لاشعوری محرکات کے تابع ہوتے ہیں۔ اور یہی لاشعور ہماری روزمرہ زندگی کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، آئیے اس کے ہر پہلو کو تفصیل سے سمجھتے ہیں، کیونکہ آج کے ہمارے اس تفصیلی جائزے کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے۔ اور آج کے ذرائع کا مجموعہ بھی بہت زبردست ہے۔ اس میں سگمنڈ فرائیڈ، رابرٹ گرین، مارکس اوریلیوس، جم روئن، ڈیل کارنیگی اور ہنری فورڈ شامل ہیں۔ اتنے بڑے نام ہیں تو گفتگو بھی یقیناً گہری ہوگی۔ بالکل، ہمارا ہدف یہ کھوج لگانا ہے کہ انسان وہ کیوں کرتا ہے جو وہ کرتا ہے، انسانی فطرت کی اصل حقیقت کیا ہے، اور اس علم کی بنیاد پر ہم کس طرح وہ مشینی اسٹیئرنگ وہیل واپس حاصل کر سکتے ہیں تاکہ ہم بہتر عادات اپنا سکیں، اندرونی خوف پر قابو پا سکیں اور زندگی کو ایک متوازن سمت دے سکیں۔ تو اس سب کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا ہوگا؟ دیکھیں، سب سے پہلے ہمیں اس بنیادی مشین کو کھول کر دیکھنا ہوگا جو ان تمام عادات اور رویوں کو چلاتی ہے، اور وہ مشین انسانی ذہن ہے۔ اور ذہن کو سمجھنے کے لیے سگمنڈ فرائیڈ سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ بالکل، فرائیڈ کی تحقیق یہاں ایک زبردست بنیاد فراہم کرتی ہے۔ فرائیڈ نے انسانی ذہن کی ساخت کو محض ایک اکائی ماننے کے بجائے اسے 3 بنیادی حصوں کی کشمکش قرار دیا۔ وہ جو مشہور آڈ، ایگو اور سپر ایگو کا نظریہ ہے؟ ہاں، بالکل وہی۔ یہ حصے آڈ، ایگو اور سپر ایگو کہلاتے ہیں۔ اب ذرا اس کی کارکردگی کو دیکھیں۔ آڈ ذہن کا وہ حصہ ہے جو مکمل طور پر لاشعوری ہے۔ یعنی وہ حصہ جس پر ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا؟ جی، یہ ہماری پیدائشی، جسمانی اور خام جبلت ہے۔ اسے کسی اصول، معاشرے یا نتائج کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اس کا صرف ایک ہی نعرہ ہے، اور وہ ہے مجھے فوراً تسکین چاہیے۔ ارے ہاں، یہ تو بالکل ایک ضدی بچے کی طرح ہے جو کہتا ہے کہ اسے ابھی میٹھا کھانا ہے، چاہے اس سے اس کی صحت ہی کیوں نہ خراب ہو۔ بالکل درست مثال دی۔ تو اگر ہم اسے ایک تصویر کی شکل میں دیکھیں تو یہ آڈ کیسا نظر آئے گا؟ میں تو اسے ایک انتہائی طاقتور، جنگلی اور بے قابو گھوڑے کی طرح سوچ رہی ہوں۔ اس گھوڑے کے اندر بے پناہ توانائی ہے، لیکن اس کی اپنی کوئی سمت نہیں ہے۔ بہت خوبصورت تشبیہ ہے۔ اور پھر اس گھوڑے کو قابو کرنے والا کون ہے؟ وہ ایگو ہے۔ ایگو اس گھوڑے پر بیٹھا ہوا سوار ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ سوار کے پاس اپنی کوئی جسمانی طاقت نہیں ہوتی، وہ آگے بڑھنے کے لیے اسی گھوڑے کی طاقت کا محتاج ہے۔ بالکل، لیکن سوار کا کام حقیقت کو سمجھنا، اس جنگلی گھوڑے کو قابو کرنا اور اس کی اندھی توانائی کو ایک درست سمت دینا ہے۔ اور پھر تیسرا حصہ، سپر ایگو،
وہ ایک سخت اور اصول پسند کوچ ہے جو میدان کے باہر کھڑا ہے اور مسلسل چیخ چیخ کر ہدایات دے رہا ہے، جو بتا رہا ہے کہ معاشرے کے اصول کیا ہیں، کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ ہاں، یہ وہ اخلاقیات ہیں جو بچپن سے انسان کے ذہن میں بٹھا دی جاتی ہیں، اور جب بھی وہ سوار اس گھوڑے کو کسی غلط طرف جانے دیتا ہے تو یہ کوچ فوراً جرم کا احساس دلاتا ہے۔ اور اسی وجہ سے انسان ہر وقت ایک اندرونی تھکاوٹ کا شکار رہتا ہے، کیونکہ گھوڑا اندھا دھند دوڑنا چاہتا ہے، کوچ باہر سے چیخ رہا ہے، اور سوار یعنی ایگو کو ان دونوں کے درمیان توازن قائم کرتے ہوئے حقیقت کی دنیا میں راستہ بنانا ہے۔ یہ واقعی بہت تھکا دینے والا کام ہے۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ رابرٹ گرین کا نظریہ بھی اسی کشمکش کو ایک نئی شکل میں پیش کرتا ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، گرین اور مشہور ماہر نفسیات کارل جنگ کے حوالے سے اگر جذبات کو دبانے کے قانون یعنی لا آف ریپریشن کو دیکھیں تو یہ واضح ہوتا ہے کہ ہم اس جنگلی گھوڑے کے ساتھ کرتے کیا ہیں؟ ہم اسے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، ہے نا؟ بالکل۔ معاشرے اور اس کوچ کے دباؤ کی وجہ سے انسان اپنا ایک تاریک پہلو یا شیڈو بنا لیتا ہے۔ او ہاں، وہ تاریک پہلو جس میں ہم اپنی ساری خامیاں چھپا دیتے ہیں۔ ہاں جی، انسان اپنے غصے، جارحیت اور ان تمام بے ساختہ خواہشات کو جنہیں معاشرہ برا سمجھتا ہے ذہن کے کسی گہرے تہخانے میں قید کر دیتا ہے، اور دنیا کے سامنے ایک نہایت شریفانہ، مہذب اور مصنوعی چہرہ پیش کرتا ہے۔ لیکن گرین کی تحقیق کا نچوڑ تو یہ ہے کہ اس تاریک پہلو کو تہخانے میں بند کرنا کوئی پائیدار حل نہیں ہے، مطلب یہ تو ایک ٹائم بم کی طرح ہے۔ بالکل، 100%۔ جب انسان ان قدرتی جذبات کو دباتا ہے تو وہ ختم نہیں ہوتے، بلکہ اندھیرے میں ان کی شکل بگڑ جاتی ہے۔ اور وہ کسی انتہائی غیر متوقع اور تباہ کن صورت میں باہر آتے ہیں، جیسے اچانک کسی چھوٹی سی بات پر شدید غصہ آ جانا، بے چینی محسوس کرنا، یا پھر شدید ڈپریشن کا شکار ہو جانا۔ صحیح۔ گرین کا استدلال یہ ہے کہ اس جنگلی گھوڑے کو مارنے یا چھپانے کے بجائے اس کے وجود کو تسلیم کرنا چاہیے۔ یعنی اس جارحانہ توانائی اور ضد کو اپنے مقاصد کے حصول کے لیے ایک ایندھن کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل، یہی وہ نقطہ ہے جہاں تبدیلی آتی ہے، توانائی کو تباہ کرنے کے بجائے اسے تعمیری شکل دینا۔ لیکن دیکھیں، یہ اندرونی نظام تو تب کام کرتا ہے جب حالات پرسکون ہوں، جب انسان کے اندر پہلے ہی ایڈ اور سپر ایگو کی اتنی شدید جنگ چل رہی ہو۔ تو جب بیرونی حالات اچانک خراب ہو جائیں تو کیا کیا جائے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ مطلب کوئی بڑا نقصان ہو جائے یا کوئی شخص دھوکہ دے دے تو اس اچانک آنے والے بیرونی دباؤ کو کیسے سنبھالا جائے؟ بیرونی دنیا تو ہماری مرضی کے مطابق نہیں چلتی۔ اس مقام پر قدیم رومی شہنشاہ اور فلسفی مارکس اوریلیس کا فلسفہ ہماری مدد کرتا ہے۔ ان کی مشہور کتاب میڈیٹیشنز کے ایک حصے میں وہ ایک کمال کی بات لکھتے ہیں۔ انہوں نے توازن کے بارے میں کچھ کہا تھا نا؟ جی، ان کا کہنا ہے کہ جب حالات کی وجہ سے انسان کا سکون برباد ہو جائے تو جلد از جلد اپنے آپ پر قابو پانے کی کوشش کرنی چاہیے اور ضرورت سے زیادہ دیر تک بے سرے نہیں رہنا چاہیے۔ واہ، کیا بات ہے! لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ انسان پریشان ہی نہ ہو؟ نہیں، وہ یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ انسان کبھی پریشان نہیں ہوگا، یہ ناممکن ہے۔ وہ اس حقیقت کو مانتے ہیں کہ توازن خراب ہوگا۔ تو پھر اصل مہارت کس چیز میں ہے؟ اصل مہارت اس بات میں ہے کہ توازن کھونے کے بعد کتنی جلدی اسے واپس لایا جاتا ہے۔ یہ کوئی جادو نہیں ہے، بلکہ ایک باقاعدہ مہارت ہے جسے شعوری مشق سے بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ اور مجھے یاد آ رہا ہے کہ اسی توازن کو برقرار رکھنے کی مشق پر مشہور مفکر وین ڈائر کا فلسفہ بھی ایک زبردست مثال پیش کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حالات انسان کو بناتے نہیں ہیں، بلکہ وہ انسان کی اصلیت کو ظاہر کرتے ہیں۔ بالکل، اور اس کے لیے وہ لیمو کی مثال بھی تو دیتے ہیں۔ ہاں، اگر ایک لیمو کو نچوڑا جائے تو اس میں سے سیب کا رس نہیں نکل سکتا، لیمو کا رس ہی نکلے گا۔ اسی طرح جب کڑے حالات کسی انسان کو نچوڑتے ہیں تو اس کے اندر سے وہی کچھ باہر نکلتا ہے جو اس نے اپنے اندر بھر رکھا ہوتا ہے، چاہے وہ غصہ ہو، مایوسی ہو یا پھر صبر۔ کیا زبردست بات ہے! اور ڈائر نے تکلیف اور صدمے کے دوران ایک بہت ہی منفرد طریقہ بھی تو بتایا ہے۔ وہ مشاہدہ کرنے والا طریقہ؟ جی ہاں، ان کا کہنا ہے کہ انسان کو خود کو ایک مشاہدہ کرنے والے یعنی آبزرور کے طور پر دیکھنا چاہیے۔ جب انسان تکلیف کے ساتھ خود کو مکمل طور پر جوڑ لیتا ہے، اسے اپنی پہچان بنا لیتا ہے، تو تکلیف کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔
اور اگر وہ اپنے ہی درد، غصے یا خوف کو ایک قدم پیچھے ہٹ کر کسی تیسرے شخص کی طرح دور سے دیکھے تو جذبات کی وہ شدت ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ مگر رکیے، ایک بات بتائیں، کیا یہ سب عملی زندگی میں تھوڑا سا غیر فطری یا مصنوعی نہیں لگتا؟ مصنوعی؟ وہ کیسے؟ فرض کریں کسی شخص کا کوئی بہت بڑا نقصان ہوا ہے یا کوئی اسے سڑک پر گالیاں دے رہا ہے، تو کیا اس شدید غصے یا تکلیف کے فوراً بعد خود کو زبردستی یہ کہنا کہ میں تو بس مشاہدہ کر رہا ہوں ایک روبوٹک عمل نہیں ہے؟ میں سمجھ رہا ہوں آپ کیا کہہ رہی ہیں۔ مطلب کیا ہم انسانوں سے یہ توقع کر سکتے ہیں کہ وہ یکدم ایک سوئچ دبائیں اور غصہ غائب ہو جائے؟ یہ تو ایک طرح سے جذبات کو دبانے والی بات ہو گئی، جس سے ابھی تھوڑی دیر پہلے رابرٹ گرین منع کر رہے تھے۔ دیکھیں، یہ تضاد بظاہر نظر آتا ہے، مگر در حقیقت مارکس اوریلیس یا وین ڈائر کا مقصد جذبات کو دبانا قطعی نہیں ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ درد یا غصے کو محسوس کرنے سے انکار کر دیا جائے۔ تو پھر ان کا کیا مطلب ہے؟ وہ اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ ان جذبات کو اپنا مالک نہ بننے دیا جائے۔ گھوڑے کی مثال پر واپس جائیں تو مشاہدہ کرنے کا مطلب گھوڑے کو مارنا نہیں ہے، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ گھوڑا بے قابو ہو رہا ہے اور پھر شعوری طور پر اس کی لگام کھینچنا ہے۔ اچھا، یعنی یہ اپنا توازن واپس لانے کی ایک منظم کوشش ہے۔ بالکل، ہم اسے سائیکلنگ کی برطانوی ٹیم کے 1% بہتری والے اصول یعنی مارجنل گین سے بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ وہ مشہور برطانوی ٹیم کا واقعہ۔ جی، انہوں نے راتوں رات کوئی معجزہ نہیں کیا تھا۔ انہوں نے اپنی سائیکل کی سیٹ کے وزن، ٹائر کی ساخت اور روزمرہ کی ٹریننگ میں صرف 1% بہتری لانے پر کام کیا۔ اور اسی طرح کوئی بھی انسان یکدم کسی بڑے صدمے میں پرسکون نہیں رہ سکتا، لیکن روزانہ کی چھوٹی چھوٹی مشقیں اسے بہتر بناتی ہیں۔ بالکل، جیسے ٹریفک میں کسی کی غلطی پر غصہ پی جانا، چھوٹی بحثوں میں خاموشی اختیار کر لینا، یا صبح اٹھ کر بے وجہ کی چڑچڑاہٹ کو قابو کرنا۔ اور یہی چیزیں انسان کے ذہن کو اس قابل بناتی ہیں کہ زندگی کے بڑے طوفانوں میں بھی وہ تیزی سے اپنا توازن بحال کر سکے۔ صحیح کہا آپ نے۔ تو اگر روزمرہ کی یہ چھوٹی چھوٹی مشقیں ہی اصل کمال ہیں، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عملی زندگی میں ایسے کون سے نظام اور عادات بنائی جا سکتی ہیں جو انسان کو اس توازن کے راستے پر مستقل چلا سکے؟ کیونکہ صرف فلسفہ سن لینا کافی نہیں ہوتا جب تک اسے عمل میں نہ لایا جائے۔ بالکل، مجھے بھی یہی لگتا ہے۔ فلسفے کو عملی شکل دینا ہی اصل چیلنج ہے۔ مشہور فرانسیسی ریاضی دان اور فلسفی بلیز پاسکل نے ایک انتہائی گہری بات کہی تھی۔ کیا کہا تھا انہوں نے؟ انہوں نے کہا تھا کہ عادت ایک دوسری فطرت ہے جو انسان کی پہلی فطرت کو تباہ کر دیتی ہے۔ واہ، اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ ہم شعوری طور پر بار بار ایک کام کر کے ایسی عادات اپنا سکتے ہیں جو ہماری اس پیدائشی، جنگلی اور بے قابو فطرت کو مکمل طور پر بدل کر رکھ دے۔ بالکل، اور جم روون کے اصول اس حوالے سے بہترین عملی خاکہ پیش کرتے ہیں۔ جم روون کا سب سے طاقتور نظریہ قیمت ادا کرنے کا ہے۔ وہ جو ڈسپلن کی تکلیف کے بارے میں ہے؟ ہاں، وہ کہتے ہیں کہ اس کائنات میں کامیابی یا سکون جیسی کوئی چیز مفت نہیں ملتی۔ انسان کو ہر صورت 2 میں سے کسی ایک تکلیف کا بوجھ اٹھانا پڑتا ہے۔ یا تو آج اور ابھی نظم و ضبط کی تکلیف برداشت کر لی جائے، یا پھر کل پچھتاوے کا زہر پیا جائے۔ اور حیران انگیز بات یہ ہے کہ نظم و ضبط کی تکلیف کا وزن صرف چند گرام ہوتا ہے، جبکہ عمر گزر جانے کے بعد پچھتاوے کا وزن کئی ٹن ہوتا ہے، جو انسان کو اندر سے کچل دیتا ہے۔ فیصلہ ہر انسان کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ وہ کس تکلیف کا انتخاب کرتا ہے۔ یہاں یہ بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ جی بتائیں کیسے؟ کیونکہ جم روہان کا محض یہ بتانا کافی نہیں تھا کہ نظم و ضبط اپناؤ، بلکہ انہوں نے اس کا طریقہ بھی بتایا۔ ان کی ایک انتہائی عملی عادت یہ تھی کہ وہ اپنا اگلا دن ہمیشہ ایک رات پہلے مکمل طور پر پلان کر لیتے تھے۔ اور اس کی ایک بہت بڑی نفسیاتی وجہ ہے۔ بالکل ہے، جب کوئی انسان صبح اٹھتا ہے تو اس کی ارادے کی قوت یا ول پاور بالکل تازہ اور مکمل ہوتی ہے، لیکن اگر وہ صبح کا قیمتی وقت صرف یہ سوچنے میں ضائع کر دے کہ آج مجھے کیا پہننا چاہیے، ناشتے میں کیا کھانا ہے، پہلے کون سا کام شروع کروں، تو اس کا ذہن جلد ہی تھکاوٹ کا شکار ہو جاتا ہے، جسے ہم ڈیسیژن فٹیگ کہتے ہیں۔ ایگزیکٹلی، رات کو سونے سے پہلے اگر تمام فیصلوں کی فہرست بنا لی جائے تو اگلی صبح انسان کا ذہن ایک واضح سمت کے ساتھ بیدار ہوتا ہے۔ وہ کوچ کے حکم کا یا موڈ کے بننے کا انتظار نہیں کرتا، بلکہ سیدھا عمل کے میدان میں اتر جاتا ہے۔
اور عمل کے اسی میدان میں ہنری فورڈ کا نظریہ ایک زبردست دور اندیشی شامل کرتا ہے۔ ہنری فورڈ کا ماننا تھا کہ سوچنا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے، اسی لیے بہت کم لوگ یہ زحمت کرتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ تو بس حالات کے دھارے پر بہتے رہتے ہیں۔ بالکل، اور فورڈ نے یہ بھی کہا تھا کہ بغیر عمل کے کوئی بھی ویژن محض ایک سراب ہے۔ انسان چاہے جتنے مرضی خیالی پلاؤ پکا لے، جب تک وہ قدم نہیں اٹھاتا سب بیکار ہے۔ اچانک بغیر کسی حکومتی دباؤ کے اپنے مزدوروں کی روزانہ کی تنخواہ $2.34 سے بڑھا کر سیدھا $5 کر دی تھی۔ ارے ہاں، میں نے بھی اس کے بارے میں پڑھا ہے۔ اس دور میں یہ انڈسٹری کے لیے ایک زلزلہ تھا۔ بالکل زلزلہ تھا۔ لیکن معاشی لحاظ سے تو یہ سراسر دیوانگی لگتی ہے۔ اچانک لیبر کی قیمت دگنی کر دینے کا مطلب تو سیدھا سیدھا کمپنی کے منافع کو آدھا کر دینا ہے۔ یہ تو ایک بہت بڑا کاروباری نقصان معلوم ہوتا ہے۔ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں۔ اس وقت کے ماہرین نے بھی یہی سوچا تھا اور فورڈ کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا تھا، لیکن فورڈ کی سوچ اس لمحے سے بہت آگے کی تھی۔ یعنی ان کا کوئی اور ہی مقصد تھا؟ جی، یہ کوئی خیرات یا ہمدردی کا قدم نہیں تھا۔ فورڈ کا تجزیہ تھا کہ سستی لیبر وقتی طور پر تو منافع بخش لگتی ہے، لیکن طویل مدتی معیشت کے لیے یہ ایک تباہ کن سودا ہے۔ اوہ، میں سمجھی۔ اگر ان کے اپنے مزدوروں کے پاس پیسہ ہی نہیں ہوگا کہ وہ ایک بہتر زندگی گزار سکیں، تو فورڈ کی بنائی ہوئی کاریں کون خریدے گا؟ واو، کیا کمال کی سوچ ہے۔ تنخواہ بڑھانے کے نتیجے میں دو چیزیں ہوئیں۔ ایک تو مزدوروں کی کارکردگی اور وفاداری عروج پر پہنچ گئی، اور دوسرا وہ خود اتنے خوشحال ہو گئے کہ فورڈ کی گاڑیوں کے خریدار بن گئے۔ بالکل، اس ایک فیصلے نے معاشرے میں ایک نیا مڈل کلاس طبقہ پیدا کیا اور فورڈ کا کاروبار کئی گنا بڑھ گیا۔ یہ تھا شعوری سوچ کو عمل اور دور اندیشی میں بدلنے کا کمال۔ ابھی تک ہم نے جو بھی پہلو دیکھے ہیں وہ انسان کے اپنی ذات تک محدود ہیں۔ ہم نے فرائڈ کی گھوڑے کو پہچانا، مارکس اوریلیس کے توازن کو سمجھا، اور جم رون اور ہنری فورڈ سے منظم عادات بنانا سیکھ لیا۔ بالکل، یہ سب ذاتی نشوونما کی باتیں تھیں۔ لیکن دیکھیں نا، انسان ایک جزیرے پر اکیلا تو نہیں رہتا۔ انسان ایک شدت سے جڑی ہوئی سماجی مخلوق ہے۔ روزمرہ زندگی میں انسان کا قدم قدم پر دوسرے انسانوں سے واسطہ پڑتا ہے، جن کے اندر بھی ان کے اپنے اپنے جنگلی گھوڑے اور کوچ موجود ہیں۔ بالکل صحیح کہا۔ تو سوال یہ ہے کہ سماجی زندگی میں دوسروں کے ساتھ برتاؤ کرتے وقت ان نفسیاتی اصولوں کو کیسے استعمال کیا جائے؟ سماجی تعلقات اور دوسروں کو سمجھنے کے حوالے سے ڈیل کارنیگی کا نظریہ انسانی نفسیات کی سب سے گہری اور حیران کن سمجھ پیش کرتا ہے۔ وہ کیڑے اور مچھلی والی مثال؟ ہاں، ڈیل کارنیگی اپنی کتاب میں ایک انتہائی سادہ مگر سبق آموز واقعہ سناتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ مجھے ذاتی طور پر اسٹرابیری اور کریم بہت پسند ہیں، لیکن میں نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ مچھلیوں کو کیڑے پسند آتے ہیں۔ اس لیے جب میں مچھلی پکڑنے جاتا ہوں تو میں کبھی بھی کانٹے میں اپنی پسند کی اسٹرابیری اور کریم نہیں لگاتا، بلکہ میں کانٹے میں کیڑا لگاتا ہوں۔ اس بظاہر عام سی مثال کے پیچھے تعلقات کا کتنا بڑا قانون چھپا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان عموماً وہ بات کرتا ہے جو اسے خود پسند ہوتی ہے۔ بالکل، مگر اگر دوسروں کو متاثر کرنا ہو یا ان سے کوئی بات منوانی ہو تو ہمیشہ اس موضوع پر بات کرنی چاہیے جو دوسرے انسان کو پسند ہو۔ کیونکہ انسان فطرتاً سب سے زیادہ دلچسپی اپنی ذات میں رکھتا ہے۔ اسی لیے کارنیگی کا یہ مشہور قول ہے کہ کسی بھی انسان کے لیے پوری دنیا کی سب سے میٹھی، سب سے خوبصورت اور سب سے اہم آواز اس کا اپنا نام ہے۔ اور اگر ہم کارنیگی کی اس بات کو رابرٹ گرین کے دفاعی قانون کے ساتھ ملا کر دیکھیں تو انسانی رویوں کی پوری تصویر صاف ہو جاتی ہے۔ لا آف ڈیفینسونیس کے ساتھ؟ جی، گرین کی تحقیق یہ بتاتی ہے کہ دنیا میں ہر انسان نے غیر ارادی طور پر اپنے ارد گرد ایک دفاعی خول چڑھایا ہوتا ہے، ایک غیر مرئی دیوار کھڑی کی ہوتی ہے تاکہ کوئی دوسرا اس پر حاوی نہ ہو سکے یا اس کا فائدہ نہ اٹھا سکے۔ تو اگر کوئی شخص سیدھا جا کر کسی دوسرے سے اپنی بات منوانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ خول فوراً سخت ہو جاتا ہے اور دوسرا شخص دفاعی پوزیشن میں آ جاتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور گرین کے مطابق کسی بھی انسان کا یہ دفاعی خول توڑنے کا سب سے مؤثر اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کی خود ساختہ اہمیت کو تسلیم کیا جائے۔ یعنی جب انسان کسی سے مشورہ مانگتا ہے، اس کی رائے کی قدر کرتا ہے اور اسے یہ احساس دلاتا ہے کہ اس کی بات اہم ہے، تو وہ دوسرا شخص خود کو محفوظ محسوس کرتا ہے۔ اور اسی احساس تحفظ کے نتیجے میں وہ دفاعی دیوار خود بخود گر جاتی ہے۔ لیکن ذرا ٹھہریے، مجھے ایک بات کھٹک رہی ہے۔ جی بتائیں۔
کیا اس ساری بات میں تھوڑی سی چالاکی یا انسانوں کو استعمال کرنے کا پہلو نہیں نکلتا؟ کیا جان بوجھ کر سوچے سمجھے منصوبے کے تحت خود کو کمتر ظاہر کرنا یا محض اگلے بندے کا خول توڑنے کے لیے اس کی جھوٹی تعریفیں کرنا منافقت کے زمرے میں نہیں آتا؟ یہ ایک بہت جائز تشویش ہے۔ مطلب کیا ہم محض اپنا کام نکالنے کے لیے ہیرا پھیری نہیں کر رہے؟ یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ نفسیات کے طالب علم اکثر اسی الجھن کا شکار ہوتے ہیں۔ لیکن ڈیل کارنیگی نے خود اس نقطے کی انتہائی واضح اور دو ٹوک وضاحت کی ہے۔ اچھا، انہوں نے کیا کہا؟ ان کا ایک قول ہے کہ ان دشمنوں سے ہرگز نہ ڈریں جو آپ پر سیدھا حملہ کرتے ہیں، بلکہ ان دوستوں سے ڈریں جو آپ کی خوشامد کرتے ہیں۔ خوشامد سے ڈریں۔ جی، کارنیگی کے نزدیک ہیرا پھیری اور سچی دلچسپی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ خوشامد ہمیشہ کھوکھلی، سطحی اور کسی غرض پر مبنی ہوتی ہے۔ اور ظاہر ہے انسانی ذہن اتنا حساس ہے کہ وہ نقلی پن، جھوٹی مسکراہٹ اور منافقت کو لاشعوری طور پر بہت تیزی سے پکڑ لیتا ہے۔ بالکل پکڑ لیتا ہے۔ کارنیگی کا اصرار اس بات پر ہے کہ انسان کو دوسرے انسانوں میں جو دلچسپی دکھانی چاہیے وہ 100% حقیقی اور مخلصانہ ہونی چاہیے۔ لیکن کیا ہر انسان میں کوئی ایسی بات ہوتی ہے جس کی سچی تعریف کی جا سکے؟ بالکل۔ اگر گہرائی سے مشاہدہ کیا جائے تو دنیا کے ہر انسان میں، چاہے وہ کتنا ہی عام کیوں نہ ہو، کوئی نہ کوئی ایسی خوبی، کوئی ایسا ہنر یا پہلو ضرور ہوتا ہے جس کی سچے دل سے تعریف کی جا سکتی ہو۔ بات تو آپ کی ٹھیک ہے۔ جب انسان اس سچائی کو تلاش کر کے دوسرے کو اہم سمجھتا ہے تو وہ ہیرا پھیری یا منافقت نہیں رہتی، بلکہ وہ ایک حقیقی انسانی تعلق کی بنیاد بن جاتی ہے۔ بالکل، اور یہی وہ فرق ہے جو سب کچھ بدل دیتا ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اصل کمال اپنی ایگو یا اس سوار کے غرور کو ایک طرف رکھ کر دوسرے انسان کی حقیقت کو سمجھنے اور اسے عزت دینے میں ہے۔ بے شک۔ آج کے اس تمام گفتگو اور تجزیے کو اگر سمیٹا جائے تو واضح ہوتا ہے کہ انسانی فطرت کا یہ سفر کتنا گہرا ہے۔ یہ سفر فرائیڈ کے اس بے قابو لاشعوری گھوڑے کو پہچاننے سے شروع ہوتا ہے جسے اندھیرے میں قید کرنے کے بجائے ہم نے رابرٹ گرین کے اصولوں سے تعمیری رخ دینا سیکھا۔ اور پھر ہم نے یہ بھی جانا کہ بیرونی حالات کو کیسے سنبھالنا ہے۔ جی بالکل، کہ جب دنیا ہماری مرضی کے خلاف چلے تو مارکس لیریلس کے بتائے ہوئے طریقے سے کیسے اپنا توازن تیزی سے بحال کیا جائے اور وین ڈائر کی طرح خود کو حالات سے الگ کر کے مشاہدہ کیا جائے۔ اور ساتھ ہی ہم نے عادات کی اہمیت پر بھی بات کی۔ ہاں، جم روہن اور ہنری فورڈ کی حکمت نے ہمیں سکھایا کہ یہ توازن روزمرہ کی سخت عادات اور دور اندیش فیصلوں کے بغیر ناممکن ہے۔ اور آخر میں ڈیل کارنیگی اور گرین کے قوانین نے ہمیں بتایا کہ سچی ہمدردی اور دوسروں کو اہمیت دینے سے کیسے اس دنیا میں حقیقی اور گہرے تعلقات بنائے جا سکتے ہیں۔ بظاہر یہ تمام مفکرین اور ان کے نظریات مختلف ادوار، مختلف شعبوں اور مختلف حالات کی پیداوار ہیں، لیکن اگر ان سب کا ارک نکالا جائے تو ایک ہی بنیادی اصول سامنے آتا ہے۔ اور وہ اصول کیا ہے؟ وہ ہے شعوری آگاہی اور اپنے رد عمل کو خود چننے کی طاقت۔ انسان کے اندرونی حالات کتنے ہی طوفانی کیوں نہ ہوں یا بیرونی دنیا کتنی ہی بے رحم کیوں نہ ہو، انسان کے پاس ہمیشہ یہ اختیار موجود ہوتا ہے کہ وہ لاشعور کے اندھے دھارے میں بہنے کے بجائے شعوری طور پر اپنے راستے کا انتخاب کرے۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ انتخاب آپ کے اپنے ذہن میں ہے۔ اصل طاقت کسی بیرونی کنٹرول میں نہیں، بلکہ اس اختیار میں ہے جو انسان کے اپنے ذہن میں ہر وقت موجود رہتا ہے۔ بالکل، انتخاب ہمیشہ ہمارے اپنے پاس ہوتا ہے۔ اور اسی اختیار پر غور کرنے کے لیے آج کے اس جائزے کے اختتام پر ایک آخری اور حتمی سوچ کو سامنے رکھنا ضروری ہے۔ آج جن ذرائع پر ہم نے بات کی ان میں وین ڈائر کا ایک انتہائی طاقتور اور گہرا قول شامل تھا۔ جی، وہ قول جو ہماری سوچ کے بارے میں ہے۔ ہاں، انہوں نے کہا تھا کہ انسان جس چیز کے بارے میں سب سے زیادہ سوچتا ہے وہی چیز پھیلنا شروع ہو جاتی ہے، یعنی آپ جس پر توجہ دیتے ہیں وہ بڑھتا ہے۔ اگر انسانی توجہ ہر وقت اپنی خامیوں، رکاوٹوں، غصے اور دوسروں کی غلطیوں پر مرکوز رہے گی تو زندگی میں یہی چیزیں پھیلتی چلی جائیں گی۔ لیکن اگر توجہ کا مرکز امکانات، بہتری، نظم و ضبط اور دوسروں کی خوبیوں پر ہو تو زندگی میں انہی چیزوں کا دائرہ وسیع ہو جائے گا۔ یہ واقعی ایک ایسا فلسفہ ہے جو انسان کو آئینہ دکھاتا ہے۔ بالکل، انسان کے ذہن میں ہر روز ہزاروں سوچیں جنم لیتی ہیں اور مر جاتی ہیں، مگر اہم سوال یہ ہے کہ ذہن میں کون سی سوچ مستقل طور پر سب سے زیادہ جگہ گھیر رہی ہے؟ کیا یہ مستقل سوچ
اس انسان کی عکاسی کرتی ہے جو کوئی شخص مستقبل میں بننا چاہتا ہے، یا یہ اس خوف زدہ اور بے قابو انسان کا سایہ ہے جسے پیچھے چھوڑ دینا چاہیے تھا؟ وہ جنگلی گھوڑا ہو یا سماجی تعلقات، انسان جہاں اپنی توجہ ڈالتا ہے اس کی دنیا وہیں سے بننا شروع ہو جاتی ہے۔ انتخاب بہرحال اپنا ہوتا ہے۔